بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وعزيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قل الله في كتابه الكريم والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے گھر کے پہلے چشم و چراغ، پہلا وہ پھول جو گلشن محمدی میں کھلا، جس کی خوشبو آج تک ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہم ان کی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی سیرت پاک کے حوالے سے، ان کی زندگی کے جو بہترین ایام تھے، جو گولڈن ٹائم پیریڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ دور تھا جو 8 سال تھے آقا کی حیات مبارکہ میں جو انہوں نے گزارا۔ وہ بہترین وقت، بیسٹ ٹائم آف ہز لائف تھا۔ اس کے بعد ظاہر زندگی رکتی نہیں، کسی کے لیے بھی یہ زندگی چلتی رہتی ہے، مگر اس خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی مصیبتیں، جتنے مصائب، جتنے کرب، جتنی صعوبتیں پڑی ہیں آقا کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم پچھلے بھی انبیاء اور جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کی اگر فیملیز کے حوالے سے بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو اتنا تشدد اور اتنا ظلم آپ کو ہسٹری میں کہیں نہیں ملتا جو رسول اکرم، جو محبوب کبریاں ہیں، ان کی آل کے ساتھ ہوا۔ اور قرآن مجید میں، جیسے کہ میں اکثر وہ تلاوت کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں اور اپنی محبت کا برملا بارہا اظہار کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں جو آقا کے جانے کے بعد ہوا۔ آقا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ظلم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر گزرے، جس طرح سے امت محمدی نے ان کے ساتھ جور و ستم کیے، ان کو ان کا حق نہ دیا، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کا حق نہ دیا، جس طرح سے یہاں تک میں اس پلیٹ فارم سے وہ الفاظ بھی زبان سے نہ بول سکوں کہ جس قدر ظلم ڈھائے گئے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے اوپر، کہ ہمیں بہت سی روایات میں، اوتھینٹک روایات میں ملتا ہے کہ اس قدر تشدد کیا گیا کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرہ مبارک کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، اور ایک بار نہیں، ایک دفعہ جب اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئیں، اور اس کے بعد جب وہ گھر آئیں اور وہ معاملہ جب امام کی خلافت کا معاملہ آیا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو گھر سے گھسیٹ کے لے کے گئے، اس وقت جس طرح سے جناب بی بی فاطمہ نے ولایت کی اور امامت کی اور خلافت کی کو بچانے کی کوشش کی، اور صرف اپنے شوہر نہیں بلکہ اس وقت کے ولی کے لیے، ان کے حق کے لیے کھڑے ہو کر انہوں نے عورتوں کے لیے بھی یہ مثال پیش کی کہ کس طرح سے ہر دور کی عورت کو اپنے دور کے امام کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ تمام ظلم جب ہو رہا تھا، یہ جب تمام ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اس کو وٹنس کرنے والی جو آنکھ تھی وہ جناب امام حسن و حسین علیہ السلام کی، جناب زینب و کلثوم علیہ السلام کی نگاہیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، کس طرح سے دنیا کے رنگ، دنیا کا رویہ اور ہر چیز بدل گئی راتوں رات، یہ وٹنس کی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں نے۔ اور امام حسن جو کہ سب سے بڑے تھے، جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو سہا یا جو اثر ان کے اوپر پڑے، وہ ظاہر ہے وہ بہت اسٹرانگ اثر تھا
ایک بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے ظلم ہوتا دیکھتا ہے تو وہ کرب کی منزلوں کا آغاز جو ہے آقا کے جانے کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے انہوں نے اپنے اپنے دور میں حق کی آواز بلند کی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صالح کی اونٹنی جو کہ نشانی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، حضرت صالح کی نشانی تھی، اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کرتی ہے جب قوم، تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. یہ وہ نشانی ہے جو ایک جانور کی صورت میں اللہ کی نشانی ہے. مگر ہم کن کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو رسول اکرم، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، سید ہیں، سرکار ہیں، سردار ہیں، ان کے جگر گوشہ، جو ان کا جگر گوشہ تھا، اس کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس امت کو کیا کیا مشکلات سامنے آتی ہیں. وہ ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہم نے دیکھی ہیں، اس کو آبزرو کیا ہے. سبق وہ سیکھتے ہیں جو سبق سیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہم کس طرح سے 80 اور 90 سال کی زندگی کے لیے، جو ہم نے بہت کسی نے چھلانگ ماری ہوگی تو 100 سال جیا ہوگا اس دنیا میں، اس 100 سال کی زندگی جینے کے لیے بہترین طریقے سے اپنے لحاظ سے اس دنیا میں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنے مفادات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکام کو، وہ چنیدہ لوگ جو اللہ کے لیے بے انتہا اہم ہیں، جن کے اوپر اللہ کی ذات اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح سے جور و ستم کرتے ہیں. اور وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے اور ہم نے اس دنیا سے کچھ نہیں لے کر جانا اور چلے جانا ہے. مگر اس کے باوجود ہم اللہ کے خاص چنیدہ لوگوں، اللہ کے نمائندوں کے اوپر کس قدر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں. فار واٹ؟ کہ صرف اپنے چند دنوں کی بادشاہت کے لیے، چند دنوں کے اقتدار کے لیے، چند دنوں کی پاور کے لیے. یہاں تک جب جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلایا جا رہا تو لوگوں نے آ کے بارہا یہ بتایا کہ تم جس در کو جلا رہے ہو اس در کے اوپر آ کے آقائے دو جہان کھڑے ہوا کرتے، سلام کیا کرتے، اس کی تعظیم و تکریم کیا کرتے. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ سو واٹ؟ جو دنیاوی گینز حاصل کرنے کا جب آپ کے اوپر بھوت سوار ہو جائے، جب آپ کے اوپر دنیا جو ہے وہ اس قدر حاوی ہو جائے تو پھر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ اس دنیا میں کیا اعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہی اعمال آپ کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی عاقبت کے لیے کس قدر وبال جان بن سکتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ تمام کرب، یہ صحبتیں دیکھی، یہ وہ مشکلات، یہ وہ معاملات ہیں جس سے دوچار ہوئے امام حسن علیہ السلام 8 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. کبھی انہوں نے اپنے بابا یعنی امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تبرہ سنا ممبروں سے، کبھی لوگوں سے برائیاں سنی، کیا کیا کچھ نہیں گو تھرو کیا. اور پھر اس کے بعد اب اگر ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شجاعت کا تذکرہ کریں تو کیا شجاعت تھی جناب امام حسن مجتبیٰ کی کہ جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں امام حسن نے وہ جوہر دکھائے، وہ کمالات دکھائے، وہ شجاعت دکھائی کہ جو اپوزٹ دشمن فوجیں تھیں ان کو فنار کر دیا، ان کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیا کہ دنیا نے دیکھا. اور وہاں پر موجود لوگوں نے جس طرح سے امام نے جنگ لڑی، اس کے بعد وہ اس طرح سے خوف اور ہیبت طاری ہو گئی ان لوگوں کے اوپر. جب موسیٰ ابن اشعری کوفہ میں لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا تھا، جب موسیٰ ابن اشعری کوفہ کے لوگوں کو امام علی کا ساتھ دینے کے لیے روک رہا تھا اور امام علی علیہ السلام کے سامنے جو باطل فوج تھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے منع کر رہا تھا، جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا ایک خطبہ دینے کے لیے. امام نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ میں علی کون ہوں. اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا کوفہ کے لوگوں کے ساتھ. اور امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کوفہ کے
لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے بابا وہ ہیں کہ جن کو غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر چنا. میرا بابا وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ دین اسلام کی کون سی ایسی جنگ تھی کہ جس میں میرے بابا نے وہ جنگ نہ جیتی ہو، وہ نہ لڑے ہوں. کیا تم جانتے نہیں کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین اور جنگ خیبر و خندق میں کس طرح سے میرے بابا نے دین اسلام کو پروٹیکٹ کیا؟ یہ گفتگو جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کی تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. اور یہ خانوادہ جو ہے کوفے کے لوگوں کو، عوام الناس کو کس طرح سے جھنجھوڑتے رہے، چاہے وہ امام علی بن ابی طالب تھے، چاہے وہ جناب امام حسن مجتبیٰ تھے، چاہے وہ جناب حضرت عباس علمدار تھے جنہوں نے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. اور اس کے بعد اسی خانوادے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی جناب بی بی زینب عالیہ نے کس طرح سے جب کربلا ہو گئی تو اس کے بعد کوفیوں اور شامیوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. تو یہی سارا معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہا. امام حسن ابن علی جنگ کے لیے کم لوگ ہونے کے باوجود بالکل تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناب غازی ان کے ساتھ ہیں، وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی ان کے ساتھ ہیں، وہ جانتے تھے کہ مالک اشتر محمد ابن ابی بکر اور محمد ابن حنفیہ ان کے ساتھ ہیں. پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن ابن علی کو بھیجا، یعنی اپنے فرزند، اپنے آقا کے فرزند جناب حسن ابن علی کو بھیجا. اور پھر جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے جمل کے میدان میں، صفین کے میدان میں جس طرح سے دشمن کے اوپر حملہ کیا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس قدر دشمن فوج کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی امام حسن ابن علی کی. جنگ صفین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی کنٹروورشل جنگ تھی. اس قدر کٹھن وقت تھا، اس قدر مشکل وقت تھا. وہ ابو موسیٰ اشعری کو ثالث بنایا گیا اور امام علی بن ابی طالب اس کے خلاف تھے. جنگ صفین کا جو وقت تھا یہ بہت ہی کٹھن وقت تھا. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جمل ہو چکی ہوئی تھی اور سپاہی جو ہیں وہ جنگیں کر کر کے جو ہیں وہ تھک چکے تھے. جنگ صفین ایک بہت کروشل ٹائم تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ اس بات سے واقف ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو ثالث بنایا گیا اور امام علی بن ابی طالب اس کے حق میں بالکل نہیں تھے. امام کے سپاہی جو تھے، امام کے فوج کے جو سپاہی تھے، وہ خانہ جنگی کا شکار ہو چکے تھے. ان کو بار بار بلایا جا رہا تھا ابا یزید کی طرف سے، پیسہ، دولت، شوہر، ہر چیز، پوسٹ، ہر چیز جو ہے اس کی آفرز آ رہی تھی. جنگ صفین میں خانہ جنگی کا ماحول ہو گیا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو حکمتانہ فیصلے تھے، جو بھی اپنی وزڈم جو تھی امام علی بن ابی طالب کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے جو وہ فیصلے کر رہے تھے، جو ان کے لوگ تھے یعنی جو عوام تھی وہ اس کے ساتھ اگری ہی نہیں کرتی تھی. اینڈ دے ور ناٹ ٹرسٹنگ ہم. دیٹس وائی دے سے اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے امام، اپنے ہادی جو آپ کے اوپر ہے اس کے اوپر یقین رکھیں. آپ اپنے گھر کے سربراہ پر یقین رکھیں اور تو اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے اوپر یقین رکھیں. مگر اس یقین کی کمی جو تھی وہ ان لوگوں میں تھی کہ جس کی وجہ سے تمام معاملات جو ہیں پے در پے آگے سے آگے خراب ہوتے چلے گئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے جنگ جمل میں اور اس سے پہلے بہت سی جنگوں میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا، اب وہ اپنے سر اٹھانے لگے اور وہ خارجی ہو گئے اور امام کا ساتھ چھوڑ کر انہوں نے ایک اپنی جماعت علیحدہ بنا دی اور پھر وہ خارجی کہلائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے، یہ جو عورت ہوتی ہے، یہ زن اور زر اور یہ جو زمین ہوتی ہے، اور یہ جو امام حسن علیہ السلام، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن ابن علی کے اوپر بہت مشکل دور، بہت مشکل وقت آیا. ایک ایسا باپ جو کہ دنیا کے تمام باپوں سے بہتر تھا. آپ یہ سوچئے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام نے کیا ارشاد فرمایا وصیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو. کیا وصیت کے وہ الفاظ تھے کہ اے بیٹا، اگر قصاص لینا بھی ہوگا تو اس شخص کو جو میرا قاتل ہے اس کو صرف ایک ضربت لگانا، اس کو دودھ کا پیالہ پلانا، وہ گھبرائے نہ، اور اس کے بعد ضربت کے بعد اگر تو وہ مر جائے تو واصل جہنم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر وہ نہ ہو
تو اس کا ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، اس طرح کا سلوک نہ کرنا جس طرح مرے ہوئے کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک ایسے انسان کے لیے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا اپنے دل میں احساسات رکھتے ہیں، جو اپنے قاتل کو شربت کے پیالے پلائے۔ سوچئے کہ وہ اس دنیا کے لیے کتنی رحمتوں کا، کتنے کرم اور کتنی برکات کا سبب ہوگا۔ جب یہ ہوا، یہ تمام معاملہ ہو گیا، امام کا کفن دفن کر کے امام حسن ابن علی جب گھر واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے اس طرح سے رو رہا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ امام حسن ابن علی اس شخص کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ اے شخص تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہر روز ایک شخص مجھے کھانے کو آ کر دیتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے پینے کو دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور 3 روز ہو گئے وہ میرے پاس نہیں آ رہا، میں اس کو یاد کر رہا ہوں، مجھے اس کی یاد ستاتی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بوڑھے شخص، وہ شخص جو تجھے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے اس کو ضربت لگائی 3 دن پہلے اور آج وہ شہید ہو گئے۔ وہ شخص مزید دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ یہ ہے اخلاق۔ آپ کا دل اس قدر نرم ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور کس قدر خوبصورت اخلاق ہے۔ اور یہی اخلاق اس معاشرے میں، آج کے معاشرے میں جس کی کمی ہے، کہ جس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ نہ صرف گفتگو بلکہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ 37 سال میں یعنی 37 ایئرز میں امام حسن ابن علی نے اپنی امامت کا آغاز کیا۔ وہ آغاز اس قدر مشکل آغاز تھا، اتنی کمپلیکیشنز اس وقت تک ہو چکی نہیں تھیں۔ امام حسن ابن علی، ہم سب جانتے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک خارجی کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور اس قدر خارجیت ایک طرف پھیل چکی ہوئی تھی اور دوسری طرف ایک کھلے عام جنگ کا اعلان تھا جو ابا یزید معاویہ کی طرف سے تھا، اور آگے پیچھے سے حملے ہو رہے تھے، جاسوسی پہ جاسوسی ہو رہی تھی۔ امام حسن ابن علی کو ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوا، اس قدر جاسوسی کی گئی کہ جب ایک پے در پے جو ہیں وہ جاسوس پکڑے جانے لگے تو ایک دن امام حسن ابن علی نے کہا کہ آخر یہ ابا یزید چاہتا کیا ہے؟ اگر تو یہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے تو ہم 2000 سپاہیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دوسری سائڈ پر جو فوجی تھے اس کی تعداد جو تھی وہ بے انتہا تھی، مگر امام حسن ابن علی علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جو جاسوسی اور یہ جو تمام معاملات ہیں اس کا جواب ہم جنگ کی صورت میں دیں گے۔ یہاں رک کے بس ایک بات ہی کرنا چاہوں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب، آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو ذات پاک افضل ترین ہے، دنیا نے اس کی نہ حیا کی نہ اس کی قدر کی۔ ایک ذات جو کہ صبر، زہد و تقوی، شجاعت، علم، فصاحت و بلاغت کا مجسم امبوڈیمنٹ تھی، اس کی قدر نہیں کی۔ اور جب لوگ ان کی قدر نہ کریں جو اس قدر کے حقدار ہیں، پھر اللہ کی ذات انہی لوگوں کے اوپر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی روتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر ان کو اچھا رہنما، اچھا حکمران نہیں ملتا۔ اور یہی آج اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو this is exactly what we are going through. We are going through turbulent times. Why? Because we could not value, we could not understand, we could not see کہ ہمارے لیے کون اچھے امام ہیں، ہمارے لیے کون اچھے حکمران ہیں۔ چند مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، ہم چند دنوں کے لیے، چند خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہم ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوچوں کا، ہمارے شعور کا تہس نہس کر دیتے ہیں۔
امام حسن علیہ السلام کا جب دور آیا تو ابا یزید اپنے فل جوبن کے اوپر تھا، پولیٹیکلی خلافت جو تھا اس نے ٹیک اوور کر لی ہوئی تھی. اور آج ہم سیریا بولتے ہیں تو سیریا آج کے دور کا سیریا صرف سیریا ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم فلسطین، جارڈن، سیریا، لبنان، یہ تمام جو ایریا تھا یہ سارا اس میں آتا تھا سیریا کے اندر. تو اس قدر واسٹ ہو گئی ہوئی تھی اس کی حکومت، اور جو اس کی سوچ تھی یا جو وہ اس کے خیالات تھے وہ ہر طرف جو ہیں وہ رائج کیے جا رہے تھے، اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جامع مسجد کے اندر جمعے کی نمازوں کے اندر تبرہ کھلے عام ہوا کرتا تھا، اور جو تبرہ نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. اس دور کے جتنے بھی ایسے اصحاب کرام تھے، حجر بن عدی، مطلب آپ سوچئے کہ اس دور کے جو اصحاب کرام، جو اصحاب باوفات تھے، ان کو صرف اس بات کے اوپر قتل کر دیا جاتا تھا کہ جب وہ کوشچن کرتے تھے کہ نماز وقت پہ کیوں نہیں ہو رہی، یا باقی کے جو احکامات ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت پر کیوں نہیں چل رہے، اس بات کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا، تشدد کیا جاتا. تو یہ حاکم شام جو تھا، جو ابا یزید تھا، اس نے اپنے جاسوس جو تھے وہ ہر طرف پھیلا دیے ہوئے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جاسوسی بھی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف جو خارجی تھے وہ اکسا رہے تھے امام حسن کو، اشتعال دلاتے تھے کہ آپ جنگ کیوں نہیں کرتے، آپ جنگ کیوں نہیں کرتے، آپ جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب ایک روز جب امام نے تمام لوگوں سے یہ سوال کیا کہ امام نے کہا کہ اے لوگو تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، تو وہاں پر جو لوگ تھے، جو فوجی تھے، جو مجاہدین تھے، جو سپاہی تھے، انہوں نے بہت ہی اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ ہم تھک چکے ہیں جنگیں کر کر کے. وہ آلریڈی کس قدر جنگیں کر چکے تھے، اینڈ دے ور لائک کہ وی آر ٹائرڈ. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ظلم ہو رہا ہو، بے انصافی ہو رہی ہو، ہمیں اس وقت کھڑے ہو کے ظلم کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. تمام لوگوں نے صاف انکار کر دیا. آپ یہ بتائیے ایک چیف آف آرمی سٹاف کس طرح سے جنگ کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس فوج نہ ہو، اور اگر فوج ہو بھی تو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سپاہی فوجوں پہ، سرحدوں پہ جانے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کس طرح سے جنگ کریں گے؟ سو دس از واٹ امام حسن علیہ السلام ہیڈ ٹو گو تھرو. حاکم بن عدی یعنی حاتم طائی کے جو فرزند تھے، انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی، انہوں نے خطبات دیے، ان کو لوگوں کو شرم دلائی کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کیا رسول اللہ کے فرزند کا ساتھ نہیں دو گے، کیا تم انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوگے؟ اور وہ اس طرح سے جیسے بے سود اور بے پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. ابا یزید حاکم شام کے پاس جو فوج تھی وہ 76,000 سے زیادہ کی فوج اس کے پاس تھی، اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس 20,000 سے زیادہ فوجی نہیں تھے، اور وہ فوجی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے. اینڈ واٹ ایلس an imam could do but not to fight. So this is the sadness, this is the tragedy of Imam Hassan ibn Ali alayhi salam's life. یہ وہ پرابلمز ہیں جو امام حسن ابن علی علیہ السلام نے فیس کی. سپاہی تھک چکے ہوئے تھے، معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے دستوں کے دستے فوجوں کی فوجیں جو ہیں وہ فوجی خریدے جا رہے تھے، دوسری طرف سپاہی جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. $1 ملین دینار یعنی پیسوں کی بھرمار کی جا رہی تھی لوگوں کے اوپر، پیسوں کی کو نچھاور، سکے جو ہیں وہ نچھاور کیے جا رہے تھے. اور اندر کی سیاست اس قدر گندی تھی کہ ایک طرف خارجی جو تھے وہ لڑنے کے لیے اکساتے تھے، تیار امام سے گفتگو کرتے تھے کہ ہمیں لڑنا ہے، اور دوسری طرف وہی خارجی جو ہیں وہ ابا یزید سے درہم و دینار لے کر ان کے حق میں بیٹھ بھی رہے تھے. سو یو کوڈ ناٹ ٹیل کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون. اس قدر خانہ جنگی تھی امام حسن علیہ السلام کے دور میں، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس جیسی شخصیت کا منہ بند کرا دیا گیا.
آپ سوچیں کہ کس طرح سے پیشہ نچھاور کیا جا رہا تھا، کس طرح سے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، پوزیشنز دے کر، پوسٹس دے کر، پیسے دے کر، یہاں تک کہ ابا یزید حاکم شام جو تھا وہ اپنے خاندان کی عورتوں سے لوگوں کو کے ساتھ وعدے کر رہا تھا کہ میں اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ حد آ گئی تھی کہ کس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی فوج میں موجود لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، جو ان کے سربراہ تھے، جو سالار تھے، ان کو ان کے خیموں میں جا کر کہیں درہم و دینار لٹکا کر کیا کیا کچھ نہ کیا گیا۔ سو یہ گو تھرو کیا امام حسن ابن علی نے۔ اور ایک بہت ہی اہم کردار امام حسن ابن علی علیہ السلام کی جب بایوگرافی کرتے ہیں، ابا یزید کی زندگی کو جب ہم تھوڑا ٹٹولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عاص کا جو کردار ہے اور جو سیاست اور جو تمام چالیں تھیں، اس کا سردار جو تھا وہ عمر ابن عاص تھا۔ ایسی ایسی چالیں، ایسی ایسی پولیٹکس، سیاست کھیلی گئی اور ایسے ایسے طریقے سے پھنسایا گیا لوگوں کو۔ ایک ڈفرینٹ چیپٹر ہے جس کے اوپر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ خوارج کی علیحدہ سے چالیں چلی جا رہی تھی، جو سٹانس تھا مولا کا وہ تو یہ تھا کہ میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، خارجی اوپر سے کہتے تھے ہم بھی جنگ کریں گے، اور پیچھے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خارجی ہی تھا کہ جس نے آ کے امام حسن ابن علی کی ٹانگ میں آ کر سٹیب کیا، ان کو زخم پہنچایا، خنجر مارا۔ تو یہ وہ معاملات تھے جو امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اور پھر خوارج نے افواہ پھیلا دی کہ امام حسن ابن علی جو ہیں وہ تیار ہی نہیں ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور اس کے جو آؤٹ کم ہوا وہ ضرب جو امام حسن ابن علی کو لگائی گئی۔ تو ایک ڈرٹی ڈوئل پالیٹکس جو ہے وہ کھیلی گئی ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، اور یہی غربت امام حسن ابن علی تھی۔ ابا یزید اپنے خنجر لے کر سامنے سے، تلواریں لے کر، تبر لے کر سامنے کھڑا تھا جنگ کرنے کے لیے 76,000 لوگوں سے زیادہ کی فوج لے کر، اور پیچھے سے جو خارجی تھے، جو اپنے بیچ میں جو لوگ تھے، ہمیشہ جو اپنے اندر لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور وہی نقصان امام حسن ابن علی علیہ السلام کو پہنچا۔ اس کے بعد امام کے پاس کیا پیچھے آپشن کیا بچی تھی؟ there was only one option، اور وہ آپشن یہ تھی کہ صلح نامہ کیا جائے، پیس ٹریٹی سائن کی جائے، اور جو حالات ہو گئے تھے اس میں اس سے بہتر اور کوئی آپشن تھی ہی نہیں ہے۔ امام جانتے تھے کہ اگر اب جنگ لڑی گئی تو جتنے شیعان حیدر کرار ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور یہ وہ ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کو مثال بناتے ہوئے امام حسن ابن علی نے اپنے نانا جان کو فالو کرتے ہوئے یہ صلح نامہ جو ہے وہ سائن کیا۔ اور یہ اگر میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ دس از دا کوالٹی آف این انلائٹنڈ سول، وزڈم، اپنی وزڈم کو استعمال کیا، جو اپنی روح کی کوالٹی ہوتی ہے وزڈم، اس کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ کے لیے تمام کشتیاں جو ہیں وہ جل گئی ہوں، جب آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا ہو، جب آپ کے اندر اور باہر آپ کے دشمن ہوں، جب آپ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہو، جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ چھوڑی گئی ہو، تو اس وقت جو بیسٹ انسان کیا کر سکتا ہے، وہ ایک وائز انسان اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے جو بہترین فیصلہ تھا وہ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے لیا۔ ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں اپوزیشن، دشمنوں کا جو نقاب پڑے ہوئے تھے چہروں کے اوپر وہ سامنے آ گئے، صفاق چہرے جو تھے وہ سامنے آ گئے۔ ایسی شرطیں امام نے اس ٹریٹی کے اندر رکھیں، اس معاہدے کے اندر رکھیں کہ جو لبادہ اوڑے ہوئے اسلام کا بیٹھے ہوئے تھے ان کا اصل صفاقی چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے آیا کہ آج تک دنیا ان کے وہ گھنونے چہرے جو ہے وہ دیکھتی ہے اور سمجھ آتی ہے۔ دو کردار ہیں، ایک ہے یزید کا کردار، ایک ابا یزید کا کردار، مگر ایک طرف ہر چیز ڈھکے چھپے انداز میں کی جا رہی ہے اور ایک طرف کھل کے کی جا رہی ہے، مگر طریقہ کار اور کردار سیم ہے، مگر پورٹرے مختلف طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا جب اصحاب کرام نے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ سے پوچھا کہ آقا آپ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں، تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے جنگ کی تو کسی کو معلوم نہ ہو پائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے،
کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ ہم یہ معاہدہ کر ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے حق اور باطل کے دو دھارے علیحدہ ہو جائیں، اور یہی ہوا ابا یزید کے ساتھ، حاکم شام کے ساتھ۔ وہ پیس ٹریٹیز سائن کر کے ان سرکمسٹانسز کے اندر جو بیسٹ فیصلہ امام حسن ابن علی علیہ السلام نے کیا، امن کا معاہدہ کیا، اس کی شرائط کیا تھی؟ یہ صرف اگر آپ شرائط سن لیں تو آپ کو دوسری پارٹی کا جو سفاکی چہرہ ہے، جو گھنونا چہرہ ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ اصلیت کیا تھی، اصل کیا تھا دوسرے شخص کا، وہ دنیا کے سامنے کیا پورٹرے ہو رہا تھا اور در حقیقت اصلیت کیا تھی۔ سب سے پہلی شرط جو امام حسن ابن علی علیہ السلام نے رکھی وہ اس معاہدے کی یہ تھی کہ میرے والد گرامی علی ابن ابی طالب، پہلا مرد جس نے اسلام قبول کیا، وہ شخص جو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نقش قدم پر چلا، ہر لمحہ اطاعت کی، ہر لمحہ اتباع کیا، ہر لمحہ ان کی مدد کی، ان کے ساتھ رہا، جس کے بارے میں آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو علی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے، اور جو مجھ کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اس امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ان کے بیٹے امام حسن ابن علی نے کہا معاویہ سے کہ جو تبرہ کیا جاتا ہے جامع مسجدوں کے ممبروں پہ جمعے کی نماز میں، وہ تبرہ ختم کروایا جائے۔ آپ یہ سوچئے کہ 60 ایئرز امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر تبرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری شرط رکھی، میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تبدیل نہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سنت رسول اکرم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں اس دور میں کہ جس کے اوپر یہ شرط رکھی گئی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ شیعان حیدر کرار کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم جور نہیں کیا جائے گا، اصحاب باوفات کو کسی بھی قسم کے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو علی کے چاہنے والے تھے، جو رسول کے چاہنے والے تھے، جو حق کے اوپر موجود اس وقت صحابی تھے، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے لیے جو مال غنیمت کا 5واں حصہ یعنی خمس ادا کیا جائے گا، جو جانے کا حق ہے، جو اللہ نے قرآن میں منتخب کیا ہے، وہ دیا جائے گا۔ 5ویں شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ جب تمہارا وقت آخر آئے گا تو یہ خلافت مجھے یعنی حسن ابن علی یا پھر میرے بھائی حسین ابن علی کو دی جائے گی۔ اور آپ یہ سوچئے کہ ان تمام شرائط میں سے کسی ایک شرط کے اوپر کام نہ ہوا، ہر چیز اسی طرح سے جاری و ساری رہی۔ یعنی آپ سوچیں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا انسان تھا جس کے ساتھ امام حسن ابن علی نے ایک معاہدہ کیا، جس نے اپنے کیے ہوئے معاہدے، اپنے کیے ہوئے عہد اور وعدے کی کوئی ایک شرط بھی پوری نہ کی۔ This is the question that we all need to ask۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس میں سے کوئی بھی شرط پوری ہوئی؟ ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی۔ جناب حجر بن عدی نے وصیت کی تھی کہ جو میرے پہ ظلم کیا گیا ہے، جو مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، میرا جو کرتا ہے خون آلود، اس خون آلود کرتے کے ساتھ مجھے دفن کرنا، اور جب میں پل صراط سے گزروں گا تو میں ابا یزید یعنی معاویہ کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال کروں گا۔ اور ریزن کیا تھا؟ واٹ واز دا ریزن؟ کیوں حضرت حجر بن عدی کے ساتھ ظلم کیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا؟ اونلی فار ون ریزن، کیونکہ نماز کے ٹائمنگز جو تھے وہ چینج کیے جا رہے تھے اور سنت رسول سے ہٹ کر اعمال ہو رہے تھے، جس کے اوپر جب انہوں نے آواز بلند کی تو ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ تمام شرائط جو ہیں وہ پامال ہوئیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس معاہدے کا حاصل کیا تھا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس معاہدے کے اندر۔ ایک تو اس معاہدے کی جو پہلی چیز تھی وہ اصلیت سامنے آ گئی، جو کہ آج تک الحمدللہ وی کین سی دیٹ اب لوگ نہ دیکھنا چاہیں یا ڈھٹائی کریں یا اپنے مفادات کے لیے اس کو پس پشت ڈال دیں، تو یہ ان کا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے۔ ایک تو اصلیت سامنے آ گئی، فرام فرسٹ کنڈیشن ٹل دی 5th کنڈیشن،
پانچوں میں سے کچھ پوری نہیں ہوئی۔ دوسری جو اہم چیز تھی جو اس معاہدے میں جس چیز کا جو حاصل ہوا یا جو اس کا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جتنے بھی شیعان حیدر قرار تھے، یعنی محمد و آل محمد و اہل بیت اطہار اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیار کرنے والے تھے، ان کی نسلوں کو بچا لیا گیا، ورنہ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کی جو ذات ہے، جو پرسنل لائف ہے، اس کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کیا گیا، جیسا کہ میں نے شروع میں پارٹ 1 کے شروع میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ان کی 300، کچھ لوگوں نے کہا ان کی 50، کچھ لوگوں نے کہا ان کی 60 بیویاں تھیں۔ I mean, you know, when you come to think of it، امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پاس کرنے کے لیے نعوذ باللہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ صرف خواتین سے شادی کرتے تھے اور اس کو ڈیورس کرتے تھے۔ یہ بھی سارا کا سارا پروپیگنڈا بالکل ویسے ہی کیا گیا کہ جب اپنے آباء و اجداد کے جو اعمال کو دیکھتے تھے تو اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی تھی، ان کے تو فضائل بیان کر نہیں سکتے تھے، لیکن سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں اور ان سے جڑے جو ان کے آباء و اجداد تھے، ان کو ڈیفیم کر کے کوششیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ان کے فضائل کو گھٹا دیں، لیکن جن کو اللہ کی ذات عزت دیتا ہے، جن کے رتبے اللہ بلند کرتا ہے، جو اللہ کی چنیدہ شخصیات ہوتی ہیں، ان کی عزتوں کے اندر کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اس افواہ کا جو آغاز ہوا تھا، یہ امام حسن کے کزن جو عباسی خلیفہ منصور الدوانیکی نے کیا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کے جو ان کے وارث تھے، ان کے جو بچے تھے، جن میں محمد نفس زکیہ، عبداللہ ابن یحییٰ ابن الحسن، حسین ابن علی الخیر اور حسن مثنیٰ، یہ ان کے بیٹے تھے جو گرینڈ سنس تھے یا گریٹ گرینڈ سنس تھے، جو حق اور باطل کی جنگ میں اس خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا منصور الدوانیکی کے ساتھ حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا اس دور کے اندر؟ امام حسن ابن علی علیہ السلام کی جو پرسنل لائف تھی اس کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور یہاں سے ہی آغاز ہوا اس پروپیگنڈا کا، اور آج تک ہمیں کتابوں میں یہ اسٹوپڈ فضول قسم کی روایات ملتی ہیں جو کہ اپنے مفادات کے لیے گھڑی گئیں، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ ان کی احترام اور عزت کو کم کرنے کے لیے۔ ابو طالب المکی ایک شخص تھا جس نے یہ روایات دیں، اور شبلنجی نور الفسار ایک شخص تھا جس نے امام حسن ابن علی علیہ السلام کے کردار کشی کرنے کی کوشش کی، اور ابو الحسن المدائنی ایک شخص تھا، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو بنو امیہ یا بنو عباس کے روایتیں گھڑنے والے لوگ تھے۔ اور اگر آپ ان کی بکس جا کے پڑھیں اور ان کی روایت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے، کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں پروپیگنڈا کرتے رہے، اور جو ان کا لٹریچر ہے وہ کس طرح سے محمد و آل محمد کے خلاف انہوں نے لکھا اپنے مفاد کے لیے، چند دنوں کی زندگی کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ دیکھیے، اب بات صرف یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو کہ امام حسن علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت کو کس طرح سے، کس خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ حدیث نبوی، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں۔ سو وین اٹ کمز ٹو سٹنگ، دیٹ مینز امام حسن، جس طرح سے انہوں نے معاہدہ کیا آقا کی عمل کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں جو ریسورسز تھے، جو اس وقت حالات تھے، اس میں بہترین فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے پیس ٹریٹی سائن کی۔ اور جو حدیث میں دوسرا پارٹ ہے کہ چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، تو جو کھڑے ہوا پارٹ ہے، جس طرح سے امام حسین ابن علی نے قیام کیا اور حق اور باطل کی جنگ انہوں نے، امام نے خاموشی سے لڑی اور امام حسین نے وہ اس طرح سے لڑکے دکھائی، اس طرح سے دنیا کے سامنے حق اور باطل کی دو دھاروں کو الگ کیا۔ امام سے مراد ہوتا کیا ہے؟ امام سے مراد وہ جو انسانوں کے جسموں، انسانوں کی روحوں اور انسانوں کے نفسوں کی نگہداشت کرے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے امام حسن، امام حسین اور ان کی آگے سے آل جیسے
آئمہ عطا کی ہیں. شکر اس کی ذات کا جو کہ سورس آف گائیڈنس ہیں ہماری سولز کے لیے, ہمارے جسموں کے لیے, ہمارے ذہنوں کے لیے, ہماری ہر قسم کی نگہداشت ان ہستیوں کے ذریعے, ان ہستیوں کے وسیلے سے ہو رہی ہے. عظیم اخلاق کا نمونہ امام حسن ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے. بے شک کہ آپ سوچئے کہ ایک شخص ایک مرتبہ مدینے میں آیا اور وہاں آ کر امام علی علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرنا شروع کر دیا, امام حسن علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرنا شروع کر دیا, اور وہ یہ جانتا تھا کہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ امام حسن ابن علی ہیں. امام حسن ابن علی زیر لب مسکرائے اور انہوں نے اس شخص کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, مجھے لگتا ہے کہ تم مسافر ہو, بہت تھکے ہوئے, لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے, لگتا ہے تم نے کئی دنوں سے صحیح طرح کچھ پیا نہیں. امام اپنے گھر لے کر گئے, اس کو کھانے کو دیا, اس کو رہنے کو دیا, اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا. اور آپ یہ سوچیے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس قدر شرمندہ ہوا, آنکھوں میں اس کی نمی آئی, اور مولا کی قدموں میں پڑھ کر اس نے معافی مانگی کہ آپ صحیح فرما رہے تھے کہ شاید میں آپ کو نہ جان سکا نہ پہچان سکا, آپ ہی میرے امام ہیں, اور امام ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ ہیں اور جیسا آپ کا کردار ہے. تو یہ جو ہستیاں ہیں انہوں نے زبان سے نہیں بلکہ اپنے کرداروں سے بتایا ہے کہ کیا باکمال شخصیات ہیں, کیا ہستیاں ہیں یہ, لوگوں کے دلوں پہ کس طرح سے اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے راج کیا. اسی کو بادشاہت کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں انہی کی محبت قائم اور دائم رکھے. ساری زندگی بہت سی مشکلات صعوبتیں دیکھیں, مگر آخر میں حاکم شام نے ایک عورت کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ ان کی بیوی تھی, جو کہ ایسی بیوی جو بے وفا تھی, ایک ایسی بیوی جو جابر تھی, جس نے حق کا ساتھ نہ دیا. ہم بہت سے انبیاء کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن کو ایسی بیویاں ملی کہ جو مشکلوں کا باعث بنی, جنہوں نے ان کی راہوں میں مشکلیں کریٹ کی. اسی طرح سے امام حسن ابن علی کے نصیب میں بھی ایک ایسی عورت جس کا نام جودہ تھا, اور جودہ کو حاکم شام یعنی ابا یزید نے کانٹیکٹ کیا, اس کو کانفیڈنس میں لیا, اس کو بے انتہا لالچ دیا, اور لالچ اس بات کا دیا کہ تم حسن ابن علی کو شربت میں زہر ڈال کر پلا دو تو میں اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کروں گا. وہ اس لالچ میں آ گئی, اس نے وہی کیا جس طرح سے حاکم شام نے اسے کہا. اور آپ یہ سوچیں کہ دنیاوی مفادات, دنیاوی خواہشات کس طرح سے انسان کو اندھا کر دیتی ہیں, کہ ایگزیکٹلی اس نے وہی کیا. امام کو شربت کا پیالہ پلایا اور اس میں ایسا زہر دیا کہ امام اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ہیں غم خانوادہ رسول اکرم, یہ ہیں وہ مظالم جو اس خانوادے کے اوپر کیے گئے کہ جس کے حوالے سے اللہ کی ذات نے اپنے رسول کے ذریعے تمام امت کو بس ایک پیغام پہنچایا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ اے لوگو, رسول اللہ تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کرو. اور وہ محبت جو پیسوں سے نہیں کی جاتی, صرف دل سے کی جاتی ہے. ہم وہ محبت بھی ان منارہ نور سے نہ کر سکے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے, یہ سب سے بڑا ظلم ہے, یہ سب سے بڑی ہماری کمی ہے ہماری زندگی میں. خواتین حضرات, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خانوادہ رسول اکرم کے ساتھ جڑ کر ان سے ایسی محبت اور مودت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں داد دے کہ ہاں میرے محبوب سے اس طرح سے محبت کی. ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر کوشش تو کر سکتے ہیں, اور اللہ کو کوشش کرنے والے بے انتہا پسند ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک عورت جس نے دنیاوی خواہشات کے لیے, دنیاوی عیش و عشرت کے لیے, دنیاوی مقام کے لیے یزید جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے کے لیے امام حسن جیسے عظیم شخص کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوئے کس طرح سے اس جہان فانی سے ان کی رخصت کا ذریعہ بنی,
اور اس کے بعد جب امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا ابا یزید سے کہ اب تو تم نے جو کام کہا تھا وہ میں نے کر دکھایا، اب تم میری شادی یزید کے ساتھ کرو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ابا یزید نے یعنی حاکم شام نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تم نے تو رسول خدا کے فرزند کی حیا نہیں کی، تم نے تو اس کو زہر دے دیا، میں اتنا پاگل ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے کی زوجہ بنا کر اس کی بھی زندگی کو مشکل میں ڈال دوں۔ تو یہ ہے سبق، یہ ہے عبرت جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی کربلا کے میدان میں جب عمر ابن سعد نے رے کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین اور ان کے خانوادے کے اوپر جو ظلم و ستم کیا، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کوئی کوڑی نہ دی۔ جب دنیا کے لالچ میں ہم اپنے جو فوکس ہیں، جو اپنے حق کی راہ ہے، اس سے جب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ نہ تم اس دنیا کے رہے، نہ تمہارے ہاتھ آخرت آئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خاص ہستیوں اور بالخصوص امام حسن ابن علی علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں اس طرح سے بھر دے کہ ان کی محبت کے نور سے، ان کے اس نور کی روشنی سے اللہ ہمارے مقدروں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمارے اعمال کو بدل دے۔ ہم اس طرح سے رہیں جس طرح سے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس جہان فانی میں ہم چند اپنی زندگی کے ایام گزاریں اور پھر دائمی زندگی میں ہمیں ساتھ محمد و آل محمد اور قربت محمد و آل محمد عطا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اے مالک، تجھے امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ، اے مالک ہمارے گھروں میں رزق کی وسعت عطا کر، ہمارے ہر قسم کے رزق میں اضافہ، ہماری عبادات کے رزق میں، دعاؤں کے رزق میں، ہمارے شعور کے رزق میں، ہماری روحانی طاقت کے رزق میں، ہماری محبتوں کے رزق میں، ہمارے علم کے رزق میں اضافہ فرما۔